کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں چہرے کالے نہیں ہوں گے، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں گے، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے، تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو، اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف میں۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے اب امت نے پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ جو دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا۔ تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں، اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال لیں۔ تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے۔ تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے۔ پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے۔ وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے۔ پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا، اب اللہ اس کی قیمت دے، معافی ہو چکی ہے اللہ کی۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینا، اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا عرب۔ اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکلتا ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پہ لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ، آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے گا، میری کمر بڑی چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا، جب اس کو سستا لے گا، شکر جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا۔ جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کیڑا فرق اندر ہی واڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے۔ تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا۔ اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگوں، لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی۔ ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ پیچھا نہ لگا جاؤں۔
لہٰذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، میرا اللہ تو اب سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو. کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے، اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے. کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی 24,000 کلومیٹر ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے. جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہے میں تیرے نال حسد کر سکنا؟ میں تیرا رب، چل دے دی. ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو. سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب جب یہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیل کہ اس کے آگے یوں جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے آگے جھکتے ہیں ویسے جھکے گا. وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو. کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں. اچھا نوکر بھی ڈسونے ہوں، کمال ہے. وہ تھوڑی دور آگے جائے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، جیسے لائٹس جیسے ایک دم آتی ہیں، تو دھڑم سجدے میں گرے. وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا اے نور اللہ دا میں سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ نہیں ہے، آپ یہ اللہ کا نور نہیں ہے، وہ تو بہت بات دیکھو گے، یہ آپ کے محل کی لائٹیں ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے، یہ اللہ کا نور. اچھا پھر آگے چلے گا تو ایک دم یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی. وہ کارپیٹ ہوگا 40 سال کی مسافت، 40 میل نہیں بتا رہا ہوں بیٹو، بولو کتنا؟ 40 سال اس پہ چلتا ہوا، اتنا لمبا بچھایا گا. اتنا وہ چلے گا نہیں لیکن اتنا لمبا بچھایا جائے گا. اور اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر آئیں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے. یہ 80,000 اس کے ذاتی نوکر ہیں، 80,000 ذات خدام. اور جنت کی 72 حور بیویاں اس کی ہوں گی، 72 سب سے ادنا درجے کے آدمی کی باتیں چل رہی ہیں. وہ اس کو دیکھ کے نعرے لگائیں گے، خوش ہوں گے، آن سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، ہم تو آپ کے انتظار میں تھے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جانوں کی پتہ میرے نال کی بڑی. اور وہ سارے ناشتے خوشیاں مناتے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آگے بہت خوبصورت حد نگاہ تک جنت کا نظارہ ہوگا، جس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا جو سونے چاندی ہیرے یواقیت سے جڑا ہوگا، یاقوت سے. اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑے بھوکے آئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ. 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں جام، اس طرح پیش کریں. ایک ڈونگے میں کھانا ہے اور ایک گلاس میں پانی. وہ گلاس ہے نہیں، یہ تو گلاسیں بھی نہیں ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا نا، ایڈے ایڈے گلاس میں پانی بھی تھوڑا دے، اب بوتل بچ جائے. ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا، اتنا بڑا. تو ہمارا کلچر تھا دیہات کا کہ ہمارے ڈیرے میں کوئی مہمان آتا تو اس کو رات کو سوتے ہوئے دودھ پلایا جاتا تھا، چاہے وہ مسافر ہے، وہ چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہے. یہ ہمارے دیہات کا کلچر تھا کہ جو علاقے کے زمیندار ہوتے تھے وہ مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے اتنے بڑے گلاسوں میں، اتنے بڑے گلاسوں. تو وہ جو جنت کے گلاس ہوں گے یہ تھوڑے ہی ہوں گے،
اور تم کوئی 5 فٹ کے تھوڑا ہی جاؤ گے جنت میں، لہذا اللہ تمہیں بھی 130 فٹ واپس کرے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ کے لیے گلاس کتنا ہوگا اور ڈونگ کیسا ہوگا؟ تو 80,000 کھانوں کے ڈونگے صاف کر جائے گا، اور پانی کے مشروب، صرف پانی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو اس انگلی کے اوپر پانی کی تری باقی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے کسی پانی میں انگلی ڈال دے، زنجبیل کی شریک نہیں، کافور نہیں، جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہیں، معین نہیں، عام پانی یوں ڈال کے آسمان پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری پوری کائنات میں خوشبو پھیلے گی۔ یہ جب کھا پی جائے گا کہیں گے آقا باپ اپنے بیگم صاحب سے ملاقات کریں، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ او گئے، ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ سامنے جیسے اب دیوار ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ دیوار ہے، لیکن ایک دم اس میں حرکت تو ایسے 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 ہٹنا شروع ہوگا، تو ایک دم جب ہٹے گا تو پہلی نظر اس کی جنت کی حور اپنی بیگم کے چہرے پر پڑے گی تو پہلی نظر میں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی، اور ایسے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، 40 برس وہ پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، اور وہ بیچارہ سچا بھی ہے، انہیں دوزخ دے کالے کالے فرشتے ویک کے آیا، انہوں جنت دی حور ویک کے کملا نہ ہوئے تو اور کی ہوئے۔ وہ آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرے پاس نہیں آؤ گے، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اوہو کون ہو؟ من انتی، کون ہو؟ کہے گی انا من اللواتی خوبین لک، میں آپ کی بیگم ہوں، میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ والے پہنچ گئے، میں ہی خالی بیٹھی ہوں۔ میں آپ کو ایمان کے اس عقل کی قیمت بتا جو ان کی طرح ہوگا، کہ پتا ہوگا اس دل میں ایمان ہے اور اس کو نہیں پتا ہوگا، پھر اس کی قیمت لگے گی۔ تو اگر ہم بچوں اتنا ایمان کا اتنا درجہ مجھ پر، آپ کے استادوں پر، ہمارے بچے بچیوں، عورتوں مردوں پر فرض ہے کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کی قوت پیدا ہو جائے۔ اتنا ایمان کا درجہ، اس سے نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم سے گناہ بھی ہوگا، غلط بھی ہوگی، لیکن ایک اور حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور تمہیں گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو۔ اللہ کا نبی گواہی دیتا ہے کہ تم ایمان اس میں ایسے جڑے ہوئے جیسے جسم اور روح، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ہاں شیطان وہ ہے جو خطا پہ اڑ جائے، کی ہو گیا، سارے کیتے جانے میں بھی کیتا، کی ہو گیا، یہ خطرناک کام ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور ندامت ہو، اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ کرے اور اڑ جائے، یہ مارا جائے گا، اس کا ایک اس کو پکڑوا دے گا، اور دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی اور اس کے ندامت کے آنسو ہوں۔ ایک دفعہ جبریل آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں۔ عجب حدیث یاد آ گئی بڑے سالوں کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، یہ جو کرامن کا آنسو نہیں، اس کا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس سے، اس لیے کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو جو پوری لڑیاں لگا دیتا ہے نا، وہ دا کمپیوٹر ساڑھے کول کوئی نہیں، اللہ ہوگی۔ تو ندامت کا آنسو، جوانی، بڑھاپا، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال کے سارے گناہ، دیکھو یہ اہم کپڑا کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے، میل سے نکالنے کے لیے۔ لیکن میرے رب کی قسم 1000 برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف